یہ ایسا فیصلہ کن موقع ہے کہ یا تو فلسطین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، فلسطین کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا اور پوری جو سرزمین ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں چلی جائے گی، یا پھر دوسرا جو سلیوشن ہے کہ فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم ہوگا۔ اب یہ کئی سالوں کی لڑائی کے بعد اب یہ وہ لمحہ آ چکا ہے۔ ایک خاص بومب جو ہے کہ 2005 میں امریکہ نے دیا تھا اسرائیل کو، جسے مدر آف آل بومبز بھی ایک طرح سے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا بومب ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا جو ایریا ہوتا ہے اس میں تمام چیزیں ملیہ میٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ والا بومب جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے اس کو استعمال کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور فلسطینی کہہ چکے ہیں کہ ہم ہجرت نہیں کریں گے، کیونکہ فلسطینیوں کو پتا ہے کہ آج اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا وطنی ہوگی، اب کے بعد ہم اپنی سرزمین پر واپس نہیں آ سکیں گے۔ ایران نے کہا ہے اگر اسرائیل نے یہ والا پلان چالو کیا تو ہم اسرائیل پر حملہ کر دیں گے۔ ناظرین، اس وقت مشرق وسطیٰ ایک فیصلہ کن جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس وقت کسی بھی لمحے مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے جس میں عالمی طاقتیں شامل ہوں گی۔ اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی امریکہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے، پورا یورپ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑتی ہے تو چین اور روس ایران اور فلسطین کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جو شاید عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے، لیکن فلسطین اور اسرائیل اب ایک فیصلہ کن دہانے پر کھڑے ہیں۔ اب یہ جو جنگ چھڑی ہے، اب یہ جو طوفان الاقصی کا آغاز کیا گیا ہے حماس کی طرف سے، یہ ایک فیصلہ کن دہانے پر لے کر آیا ہے۔ یہ ایسا فیصلہ کن موقع ہے کہ یا تو فلسطین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، فلسطین کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا اور پوری جو سرزمین ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں چلی جائے گی، یا پھر دوسرا جو سلیوشن ہے کہ فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم ہوگا۔ اب یہ کئی سالوں کی لڑائی کے بعد اب یہ وہ لمحہ آ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مکمل طور پر فلسطین کو مٹانے والا ہے اور اس کے لیے پلان تیار ہے، اور اس کے مقابلے میں حماس، ایران اور باقی عرب طاقتوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل یہ اپنا پلان جاری رکھتا ہے اور اس پر عمل درآمد کرتا ہے تو ہم اسرائیل پر حملہ کر دیں گے۔ تو یعنی اس کے نتیجے میں جنگ چھڑے گی اور جنگ میں جو فاتح ہوگا وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر اسرائیل فاتح ہوا تو پھر فلسطین ختم ہو جائے گا، اور اگر عرب فاتح ہوئے تو پھر ایک نئی فلسطینی ریاست آزادانہ طور پر قائم ہو جائے گی۔ اب اسرائیل کا خطرناک پلان کیا ہے وہ میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس پر امریکہ سمیت پورا جو عالمی میڈیا ہے کئی آرٹیکل لکھ چکا ہے، کئی رپورٹس اس پر شائع کی جا چکی ہیں۔ جو خطرناک پلان تیار کیا گیا ہے، جو مدر آف آل بومبز اب غزہ کی پٹی پر گرانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اگر آپ تھوڑا سا نقشے میں دیکھیں، اور جن لوگوں کو اس تنازع کا نہیں پتا تو پہلے غزہ کو سمجھ لیں، پھر یہ پلان کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو پورا یہ جو سرزمین ہے جو کہ کبھی فلسطین ہوا کرتی تھی، اب وہاں پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہاں سمندر کنارے ایک چھوٹی سی پٹی ہے جس کو غزہ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہاں پر فلسطینی آباد ہیں، اور ان کا پوری طرح سے محاصرہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر الیکٹرسٹی، فوڈ، واٹر، ہر طرح کی چیز جو ہے وہ فلسطین کنٹرول کرتا ہے، اور جب بھی اس نے حملہ کرنا ہو جیسے کہ آج کل ہے تو انہوں نے محاصرہ کر کے تمام چیزیں، ہر چیز کی سپلائی بند کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے جس پر 20 لاکھ کے قریب فلسطینی آباد ہیں، اور یہیں پر حماس انڈر گراؤنڈ جو ہے آپریٹ کرتی ہے۔ 60 میٹر نیچے انہوں نے سرنگیں بنا رکھی ہیں اور وہاں پر وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ تو اب جب حماس نے یہ نیا حملہ کیا ہے جو کہ اسرائیل توقع بھی نہیں کر سکتا تھا، اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حماس اتنا بڑا حملہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ اسے تاریخ کا سب سے خطرناک اٹیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ موساد ان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی، دنیا کی طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسی، پھر ان کے ساتھ امریکہ، یورپ کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کھڑی ہیں، لیکن ان کو اس حملے کی بھنک تک نہیں لگی، تو وہ تاریخ کا سب سے خطرناک حملہ اس کو قرار دے رہے ہیں۔ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو غزہ کی پٹی ہے جو کہ جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ حماس ان پر اٹیک کرتی ہے، اور یہ اتنا بڑا اٹیک انہوں نے کیا ہے،
اور کل کو وہ مزید ہمارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. اب اس غزہ کو ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ نہ بجے رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری. ٹھیک ہے, تو وہ مکمل طور پر اس کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اب ختم کیسے کرتے ہیں؟ دو طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ گراؤنڈ آپریشن کیا جائے اور گھر گھر گھس کر سب کو مار دیا جائے. اب یہ وہ عمل ہے جس پر اسرائیل تو تیار ہے, لیکن امریکہ اس آپریشن میں ان کو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو زمینی آپریشن ہے, یعنی ہر گھر میں گھس کر ہر فلسطینی کو مار دیا جائے, قتل عام کر دیا جائے. ویسے تو قتل عام ہو ہی رہا ہے, لیکن وہ کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے. زمینی آپریشن کے ذریعے وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ امریکہ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے زمینی آپریشن کیا اور وہاں پر قتل عام ہوا تو پھر جو دنیا ہے اور یا پھر جو خاص طور پر اسلامک ورلڈ ہے وہ ہمارے اتنے خلاف ہو جائے گی کہ جو ہماری ڈپلومیسی ہے اس کو شدید دھچکا پہنچے گا, تو وہ یہ ہمارے لیے کسی طور پر قابل قبول نہیں ہوگا. اور ابھی بھی ان کو دھچکا پہنچ چکا ہے. جو ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ کیا وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. تو ایک تو ہے کہ گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے سب کو ختم کیا جائے, اب وہ ممکن نہیں ہو رہا. تو اب دوسرا پلان تیار کیا گیا. دوسرا پلان یہ ہے کہ فضائی حملے کو بڑھایا جائے گا. پہلے بھی بمباری وہاں پر ہو رہی ہے, تو اب ایک خاص بومب جو ہے جو کہ 2005 میں امریکہ نے دیا تھا اسرائیل کو, جسے مدر آف آل بومبز بھی ایک طرح سے کہا جاتا ہے, اس طرح کا یہ ایک بومب ہے جس کو جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک بومب جو ہے وہ کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسا بوم ہوتا ہے یہ جہاں پر گرتا ہے اس کے 1.5 مائل کا جو ایریا ہوتا ہے, یعنی 1.5 کلومیٹر کا جو ایریا ہوتا ہے اس میں تمام چیزیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں. 1.5 کلومیٹر کا جو ایریا ہوتا ہے اس میں بلڈنگز, لوگ, ہر چیز ملیا میٹ ہو جاتی ہے. وہ علاقہ 1.5 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے. اور زیر زمین جو 60 میٹر کی ٹنلز بنائی گئی ہیں حماس کی جانب سے وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو اب یہ والا بوم جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے اس کو استعمال کرنے پر اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. ایک طرف الیکٹریسٹی نہیں ہے, فوڈ نہیں ہے, واٹر نہیں ہے. تو جو غزہ کے فلسطینی ہیں وہ فاقے اس وقت کاٹ رہے ہیں, اور اگلے چند دنوں میں, چند گھنٹوں میں اگر ان کو امداد نہیں پہنچتی تو وہ ویسے ہی فاقوں سے مرنے کی ان کی چانسز ہیں. میڈیسن ان کو نہیں مل رہی. تو ایک طرف وہ فاقے زدہ فلسطینی ہوں گے, ان کو فورس فلی کمپیل کیا جائے گا, فورسفلی ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ یہاں سے ہجرت کریں. اور فلسطینی کہہ چکے ہیں کہ ہم ہجرت نہیں کریں گے, کیونکہ فلسطینیوں کو پتا ہے کہ آج اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا وطنی ہوگی. اب کے بعد ہم اپنی سرزمین پر واپس نہیں آ سکیں گے. اس لیے وہ اپنے بچے بھی قربان کر رہے ہیں, اپنے آباء و اجداد بھی قربان کر رہے ہیں, فاقے بھی کاٹ رہے ہیں, پینے کو پانی بھی نہیں ہے, ہسپتالوں پر حملے بھی برداشت کر رہے ہیں, لیکن وہ وہاں سے نہیں جا رہے. انہیں پتہ ہے کہ آج اگر ہم چلے گئے تو ہماری سرزمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, ہمارا وطن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے چھن جائے گا اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے مہاجر بن جائیں گے. تو اتنی ساری قربانیوں کے باوجود وہ وہاں سے نہیں جا رہے. تو وہ کیا کر رہا ہے اسرائیل فلسطین پر, غزہ پر, کہ وہ بوم گرا کر پورا جو سٹرکچر ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے. یعنی کوئی بھی ایک بلڈنگ جو ہے وہ باقی نہیں بچے گی. تو جب تمام سٹرکچر تباہ ہو جائے گا اور فلسطینی جو کہ بیشتر اس میں مارے جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, اور پھر وہ کھلی چھت پر بیٹھے ہوں گے, آسمان کے چھت کے تلے بیٹھے ہوں گے, تو وہاں پر وہ نہیں بیٹھ سکیں گے, ان کو مجبوراً وہاں سے نکلنا ہی پڑے گا. تو اب یہ بوم جو ہے استعمال کرنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے. غزہ کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا, اور غزہ جب مٹ جائے گا, جو ویسٹ بینک پر تھوڑی سی فلسطینی ریاست قائم ہے اس کو بھی ظاہری بات ہے اس کے بعد وہ ملیا میٹ کر دیں گے. اور یوں ان کا پلان ہے کہ فلسطین کو اب صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے, اور یہ جو تھوڑی بہت ہمیں پریشانی کا سامنا رہتا ہے اس کو بھی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائنل اب اس کی فیصلہ کن گھڑی ہے کہ اب اس کو ختم کر دیں. لیکن دوسری جانب اس پلان کے آگے ایران کھڑا ہے, اب سعودی عرب بھی کھڑا ہوا ہے, ترکی بھی ہمیں تھوڑا سا ان کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے, جہاں لبنان سے حزب اللہ نے اٹیک شروع کر دیا, اور ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے یہ والا پلان چالو کیا, اگر یہ اس پلان پر گئے اور ابھی فضائی حملے نہ روکے تو ہم اسرائیل پر حملہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اسرائیل پر حملے کا اگر ایران حملہ کرتا ہے تو سوچئے اس کا کیا مطلب ہوگا. ایک طرف امریکہ کی فوجیں وہاں پر کھڑی ہیں اور امریکہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اسرائیل کا دفاع کریں گے. تو یعنی امریکہ اور امریکہ کے تمام اتحادی اس جنگ میں ہوں گے, اور ایران کا اتحادی کون ہے؟ روس, چین, وہ سارے ان کو مجبوراً ایران کی مدد کو آنا پڑے گا, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس خطے میں.
تو سوچئے پھر اس کا اگر یہ پلان چالو ہو جاتا ہے, اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے, تو اس کا پھر کانسیکوینس کیا نکلے گا. اور اب جو عرب ریاستیں ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم کچھ کر چکی ہیں, جیسے یو اے ای تسلیم کر چکا ہے, اور باقی جو کرنے جا رہی تھیں, جیسا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب تھا, ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے, لیکن اب پبلک کا پریشر اتنا ہے کہ اب سعودی عرب اپنے اس سے پیچھے ہٹ گئے نیگوسیشن سے, اور باقی جتنی بھی ریاستیں ہیں پبلک کا پریشر اتنا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت میں کھڑے نہیں ہو سکتے, انہیں مجبوراً پبلک کے پریشر کے ساتھ جانا پڑے گا. مثال لیجئے کہ ابھی جو وزیر خارجہ امریکہ کے مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں, ابھی گزشتہ دن وہ سعودی عرب میں تھے, اور سعودی عرب میں انہوں نے ولی عہد سے ملاقات کرنی تھی, اور ولی عہد, یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ شام کو یہ ملاقات طے تھی اور ولی عہد نہیں آئے, اور ساری رات انتظار کے بعد اگلی صبح جو ہے انہوں نے ٹائم دیا امریکی وزیر خارجہ کو, اور اگلے روز جو ملاقات ہوئی, اور ملاقات میں بیٹھتے ہی انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ یہ جنگ بندی کروائیں, سب سے پہلے یہ سیز فائر ہونا چاہیے, تو اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے. تو وہ سعودی عرب جو کہ امریکہ کے اشاروں پر چلتا ہے, جو امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے, اس ولی عہد نے ان کو انتظار کروایا, اور پہلے جو نارمل ٹاکس کرنے جا رہے تھے, وہ اسرائیل کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے جا رہے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ نیگوسیشن ہوں گی, سب سے پہلے سیز فائر ہوگا اور باقی باتیں بعد میں ہوں گی. تو یہ اس وقت ایک عالم کفر اور عالم اسلام بالکل آمنے سامنے کھڑے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں کس طرح سے پبلک باہر نکل رہی ہے, کیونکہ مسلمانوں کو اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ, یورپ, اسرائیل, یہ انڈیا اس میں شامل ہے, جو نظریاتی اس میں فرق ہے وہ اب واضح ہو رہا ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں مسلمان رہتے ہوں, اب ان کو وہ فیس کرنا پڑے گا اگر فلسطین والے وہ فیس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب یا تو ڈو اور ڈائی والی سچویشن آ گئی ہے, یا تو پھر وہ امت مسلمہ اور عالم اسلام جو ہے وہ مجموعی طور پر کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی, سب انفرادی سطح پر ریاستیں اپنے اپنی چیزوں کو دیکھیں گی, امت مسلمہ یا عالم اسلام ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی, ایسی کوئی ڈپلومیسی, او آئی سی, یہ وہ سب, یہ اس کا پھر کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا. اگر آج اسرائیل فلسطین کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے تو پھر کیا عالم اسلام کیا ہے اور امت مسلمہ کیا ہے؟ یعنی وہاں کے لاکھوں مسلمان آج مدد کو پکار رہے ہیں, اور اگر آج آپ نہیں پہنچ سکے تو پھر ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنا اپنا کرے گا. اس لیے آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ریاکشن دیکھ رہے ہیں, اور مسلمان اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ اب جو نظریاتی ڈفرینسیشن ہے کہ انڈیا ایک طرف ہے, یورپ ایک طرف ہے, امریکہ ایک طرف ہے, اسرائیل ایک طرف ہے, اور باقی جو اسلامی دنیا ہے وہ ایک طرف ہے. تو یہ اس وقت فیصلہ کن کچھ چیزیں ہیں جو کہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ اس صورتحال کو, تنازع کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.